السلام علیکم، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل. کے پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید کتونکو یو ځل بیا د کے پی کے بیوٹی چینل نه حاضر یو چې تاسو په خدمات کې راغلي یو عثمانیه ریسټورانټ ته، عثمانیه شادي هال مارکیټ ته او حکیم آباد کې. دلته کې یو پروګرام دی د شوکت خانم د طرف نه، د هغې انویټیشن شوی و چې راشئ. دلته کې څه یو اړیکې ونه ګیدرینګ دی نو راغلي یو، تاسو ته پکې هم ریکارډینګ شامل وي، نور خلک هم راغلي دي. امید لرو چې ویډیو درته شیر کو خوښه به مو شي، راځئ موږ سره اوسئ چې نن پروګرام در سره شیر کړو. آلور پڑے چی آلور پڑے کارو دا خو راغلي های خیر عبید داره ورسیده خیر سر نظر ویلاگ راغلی بخیرونه ټول سلام باید د شهر سره چې کومه د شخصان مطلب چې ورکه د ایمو سره پروګرام دی راځي د موږ د شهر سره تاسو ټول ګورئ چې د پروسس حال دي او د کومه د مطلب د ورکه معلومات چې کوم دي د چینل په ذریعہ ملي شي چې شوکت خان د ایجوکیشن سلسله کې دین ورکړل شوی دی. کوشش وکړي په ټول تعاون سره چې د خان صاحب نه خاطر د خپل ژوند کې څومره چې دې په یو داسې اعتبار باندې سپیشل د نظام کې برای کې د ټول ټول ولایت کې هغه په ځای ما چې د هیڅ څه کوشش وکړي چې دې د مسلمان کې باندې په دې خبرو کې دا نور خبرو کې تاسو یې خپل د فوټ په چې هغه ماده اصلي زه چې کوم هغه دوه کوشش وکړي نه په دې کې د خپل د نشي د سیمون کې ټول ته یو لا د فوټ پورې ټول امید لرم هغه چې کوم دی هغه کوي دا نه چې نتیمو ته مو خپل سترګې
کو نجم السحر کا سلام. اس شام کو آپ کی میزبانی کرنا، اس شام میں آپ کی میزبانی کرنا میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے. میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی جانب سے آپ سب کا اس نیٹ ورکنگ ڈنر میں استقبال کرتی ہوں. تقریب کا آغاز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کریں گے. اس نیک کام کو سر انجام دینے کے لیے IIUI نوشہرہ کیمپس کے طہور علی کو میں انوائٹ کروں گی اسٹیج پہ کہ وہ آئے اور اپنی پرسوز آواز میں اس تقریب کا آغاز کریں. طہور علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم أفلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاک اللہ. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور یہی شوکت خانم کا عزم بھی ہے، قیمتی جانوں کی جان بچانا. اللہ کے کرم سے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر 75% مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شوکت خانم ایک امید کا نام ہے اور پشاور کی اس امید کے سفر کو آج 8 سال مکمل ہو چکے ہیں. ہم نہ صرف 8 سالوں سے اس امید کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی جو زندگیوں میں بدلاؤ ہے اس کو لانے میں ممکن کارآمد کیے ہیں، مگر یہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا، یہ سب آپ جیسے ہی لوگوں کے تعاون اور عطیات کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. ہماری مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے صوبے کے مختلف شہروں میں جا کر اپنے سپورٹرز، خیر خواہوں اور ڈونر سے روبرو ہو سکے اور آج کی یہ شام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے الفاظ آپ سب کی کاوشوں کو بیان کرنے سے قاصر ہے. تاہم ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، میں پلے کرنا چاہوں گی جس سے آپ کو ہماری شوکت خانم کی سروسز کے بارے میں معلوم پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ کیسے کیسے لوگوں کی جان بچانے میں شوکت خانم مدد کر رہا ہے. دنیا کی سب سے جو خوبصورت رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی مدر کو دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو میرے خیال میں اس سے کوئی مشکل وقت نہیں آ سکتا آپ کی زندگی میں. چند منٹ سانسیں بند ہو گئی کہ یار ہم غریب آدمی ہے تو اس کا ہم کیا کریں. آدمی تو اس نے بتایا تھا ادھر شاہ کا کھانا دے کے جاؤ تو ادھر اس کے علاج ہو. تو جب میں اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ میں گھر چارج پہ واپس آؤں کہ نہ. کچھ دن بعد خود ہی مجھے پھر ہاسپٹل سے کال آ گئی کہ ہم آپ کا علاج فری کریں، آپ نے کوئی پیسے نہیں دینے گا. امیر اور غریب کا یہاں پہ مطلب کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، سب کا ایک جیسا علاج، ایک جیسا سسٹم ہے. ہائیلی کوالیفائڈ اسٹاف کو یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک پیشنٹس کے لیے جسے کہیں کہ ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ہم سیف ہاتھوں میں ہیں، اور جو فیسلٹیز یہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں دیٹ از آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ.
سپتول نظام چې کوم دی دا خو ډېر ښه نظام دی او د چې کوم هیلث کیر ولې ډېر ښه دي په ټایم باندې ځي په ټایم باندې روځي نور یې موسان ډېر ښه اخلاقي ډاکټران یې ښه دي ښه په ټایم باندې ځي ټایم باندې روځي ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس ہوتے تھے لیکن کسی کا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کون خود علاج افورڈ کر رہے ہیں یا کسی کا فری علاج ہو رہا ہے سب کا برابر ٹریٹمنٹ تھی بینگ پاکستانی ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ اچھی جگہ پہ یوٹیلائز ہو لیکن میں ڈونرز کو یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کیا اور آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی کا ایک دن بھی اچھا گزر گیا اس نے صحت فیل کی اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں خوشحال فیل کیا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد مل گیا زبان سے دعا دے رہے تھے ان کے دل دعائیں دے رہا ہوتا کینسر کے مستحق مریض آپ کی زکوٰۃ کے منتظر ہیں تاکہ ان کا علاج ممکن ہو سکے اپنی زکوٰۃ اور عطیات شوکت خانم ہسپتال پشاور کو دیں کیونکہ بچائی ہے کسی کی جان تو راضی ہوگا رحمان زکوٰۃ اور عطیات دینے کے لیے کسی بھی قریبی بینک تشریف لے جائیں یا ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں یا آن لائن ڈونیٹ کریں لائٹس آن کروا دیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ویڈیو نے ہمارے دل دہلا دیے اللہ ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے آمین اور مریضوں کو اس سے لڑنے کی طاقت بھی عطا کرے آمین آج کی شام ہمارے درمیان چند کینسر سروائیورز بھی موجود ہیں تھوڑی ہی دیر میں ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے تاکہ وہ اپنا سفر زندگی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں لیکن ان سب سے پہلے میں شوکت خانم کے اہداف پر روشنی ڈالنے کے لیے شوکت خانم کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ایکٹنگ ریجنل مینیجر مسٹر اسد علی کو اسٹیج پہ دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں شوکت خانم کے بارے میں مزید بتائیں سر اسد علی تو آپ کی تالیاں بھرپور ہونی چاہیے السلام علیکم ایوری ون السلام علیکم وعلیکم کیسے ہیں آپ سب شکر الحمدللہ کافی بور ہو گئے ہیں ہماری ٹیم پشاور سے آئی ہے آپ کے شہر میں تاکہ ہم آپ لوگوں سے کلام ہو سکے آپ لوگوں کو ہاسپٹل کے بارے میں بتا سکیں آپ لوگوں کو ہمارے جو چیلنجز ہیں ہمارے جو پلانس ہیں وہ بتا سکیں تو آپ لوگوں نے ہمیں پچھلے سال بھی اتنا وارم ویلکم کیا تھا سو وی تھاٹ کہ اس سال بھی ہمارا اسی طرح کا اسی طرز پہ ایک پروگرام ہونا چاہیے اور ہمیں آپ کے شہر آنا چاہیے تو آپ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے آپ لوگوں کی انوالومنٹ سے آپ لوگوں کے رسپانس سے ہماری ٹیم کو ہم سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ لوگ واقعی جیسا کہ ہمارا صوبہ مشہور ہے کہ ہم بہت سخی بھی ہیں بہت زیادہ ویلکمنگ بھی ہیں تو میں ایک دفعہ پھر سلام کروں گا اور آپ لوگوں کا جواب مجھے یہ بتائے گا کہ ہاؤ ویلکمنگ یو گائز آر السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی سو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہمارا پچھلے سال بھی یہاں پر اسی ہال میں ایک ایونٹ ہوا تھا اور اس میں ہم نے ہمارے جو چیلنجز ہیں ہمارے جو پلانس ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کی تھی ابھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے کچھ جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کی سٹوری ان کی کہانی سنی ہوگی یقیناً ہم نے یہ ویڈیوز اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کی کہانیاں کئی دفعہ ہم نے سنی لیکن ہر دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اتنا پسیج جاتا ہے اور انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنی مشکل سے یہ لوگ گزرتے ہیں لیکن یقین جانے کہ یہ صرف اور صرف چند لوگوں کی کہانی ہے اگر ہم ہاسپٹل کا آپ کو بتائیں تو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے ہی پیشنٹس آتے ہیں یہ امید اپنی آنکھوں میں لیے کہ ایک دن ان کا بھی علاج ممکن ہو پائے گا اور جس طرح ہم اور آپ
اپنی نارمل زندگی جی رہے ہیں، اس طرح ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تو ان کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ ایک دن وہ بھی اپنی نارمل زندگیوں میں واپس جائیں گے اور اپنی زندگی آرام سے جی پائیں گے۔ ہماری اور ان کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کینسر پیشنٹس بھی موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے ایک دفعہ تالیاں بجا کر اپریشیٹ کریں، کہ کیونکہ اس ہاسپٹل کے ہونے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ان کینسر پیشنٹس کے لیے ہے۔ اور ان میں سے ایک میرے سامنے چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، کشف فواد، تو یہ چھوٹی سی بچی ہے اور آج ہمارا ساتھ دینے یہ آئی ہے۔ سو ان کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جو بھی جس طرح سے بھی اس کاز کو اس مشن کو سپورٹ کر سکے، آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے ماضی میں ہمیں فون کیا، ہمارا تعاون کیا، ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں راستہ دکھایا، ہماری سپورٹ کی، تو اسی طرح سے فیوچر میں بھی ہمیں آپ لوگوں سے اسی تعاون کی امید ہے، کیونکہ یہ جو امید کا سفر ہے، یہ جو لوگوں کی جان بچانے کا جو سفر ہے، یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر نہ پہلے ممکن تھا نہ فیوچر میں ممکن ہوگا۔ سو ہم پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے۔ کچھ سلائیڈز ہیں، ہم کوئکلی اس کو رن تھرو کریں گے اور شوکت خانم ہاسپٹل کی سروسز کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کے کوئسچنز ہیں، کسی کے کوئی کامنٹس ہیں، تو ہم وہ بھی انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ سو انسپریشن، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، ہاسپٹل کے نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی والدہ کو 1985 میں کینسر ڈائگنوز ہوا، اور اس وقت چونکہ پاکستان میں کوئی بھی اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ خان صاحب he was a celebrity at that time, he has represented Pakistan at different levels، اور ان کے پاس وہ سارے ریسورسز تھے جو ایک نارمل ایک عام انسان کو شاید میسر نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں اپنی والدہ کا علاج کروانے میں۔ اور جب وہ خود بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کا علاج کرانے کے لیے مختلف ہسپتالوں میں لے کر گئے، باہر کی دنیا میں لے کر گئے اچھے سے اچھا علاج کرانے کے لیے، تو انہوں نے کچھ چیزیں ریئلائز کی۔ ان کو عام آدمی کی مشکلات کا اندازہ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن جب ان کی والدہ کو وہ درد، جب ان پہ وہ تکلیف گزری، ان پہ وہ تکلیف آئی، تو انہوں نے وہ تکلیف جو ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی محسوس کی۔ ایک عام انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ فار ایگزامپل انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس وقت کینسر کے لیے کوئی بھی اسپیشلائز، کوئی بھی ایسا اچھا ہاسپٹل پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی احساس کیا، ادراک کیا کہ جب کسی ایک پیشنٹ کو، کسی ایک انسان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، تو اس ایک انسان کے اوپر وہ تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ پوری فیملی کے اوپر، اس پورے خاندان کے اوپر وہ مشکل ہوتی ہے، اور وہ سارے اس کے ساتھ ایک کرب، ایک تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی احساس کیا کہ کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، بلکہ اٹ از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ، یعنی دنیا کی مہنگی ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے اوپر اگر یہ مرض آ جائے، ایک تو اس کو سروسز یا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو بہت زیادہ، حد سے زیادہ مہنگی ہیں۔ سو انہوں نے اپنی اس تکلیف کو، اپنے اس صدمے کو، انہوں نے کوشش کی کہ اپنی والدہ کا بہتر سے بہترین علاج کروائیں، اور وہ خود اپنی کہانی میں بتاتے ہیں کہ بینچ پر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تکالیف انہوں نے دیکھی، اور 1989 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، she could not survive cancer، تو ان کو بھی بہت بڑا صدمہ پہنچا اور ان کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے اس تکلیف کو ایک عزم میں بدلا۔ انہوں نے ایک عزم کیا، ایک ارادہ کیا کہ جو تکلیف میری والدہ کو ہوئی اس کینسر کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے، کینسر کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل نہ ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے یہ اس بات کا عزم کیا کہ کسی اور کی ماں کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، کسی اور کے
भाई को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, किसी और के बच्चे को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहां पर एक तो कैंसर का मुफ्त इलाज मुहैया होगा और जो इलाज होगा वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, क्वालिटी स्टैंडर्ड का होगा, और उस हॉस्पिटल में कॉन्टिन्यूस कैंसर के ऊपर रिसर्च भी होगी। और आई एम श्योर कि इस हॉल में बैठे तमाम लोगों को वो सारी कहानी पता है, और इसीलिए इस हॉस्पिटल का नाम उनकी वालदा के नाम पर रखा गया है, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सो इससे हमें एक शौकत खानम हॉस्पिटल का जो तकरीबन 30 सालों से जो जाने बचाने का सफ़र है, वो एक बुनियादी उसूल हमें उससे समझ में आता है, और वो बेस करता है एक बुनियादी उसूल के ऊपर, और वो उसूल बहुत सादा, बहुत सिंपल है, और वो ये है कि इंसान किसी अजनबी के दर्द को महसूस करना, किसी दूसरे की तकलीफ, किसी दूसरे के दर्द को महसूस करना और उसके लिए अपनी बिसात के मुताबिक कुछ करना। उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था, उनकी वालदा को ये तकलीफ हुई तो उन्होंने इस सारे पाकिस्तान की माओं के लिए सोचा। आई एम श्योर अभी खान साहब या हमारी मैनेजमेंट या हमारी जो टीम यहाँ पर मौजूद है कशफ या फवाद साहब को नहीं जानती, लेकिन हमें उनका दर्द, उनका एहसास है, और आप सारों को उन सारे कैंसर पेशेंट्स का एहसास है जिनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगी या जिनका यहाँ पर इलाज हो रहा है या जिनका यहाँ पर इलाज मुमकिन हुआ है। कैंसर इन पाकिस्तान, ये कुछ नंबर्स हैं जी। हर साल तकरीबन 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। ये उनके अलावा हैं जो हमारे देहातों में, हमारे दही इलाकों में जो रिपोर्ट नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ वो नंबर है जो कि रिपोर्ट होता है और रजिस्टर होता है। सो इससे हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी हम जंग लड़ रहे हैं और इस पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा ये कैंसर का इंसिडेंट नंबर है। ऑलमोस्ट 90,000 हर साल जो है कैंसर से अमवात होती हैं। नेक्स्ट, ये हमारी शुरू से अब तक फंड रेजिंग की कुछ झलकियां हैं, कुछ पिक्चर्स हैं हमारी कैंपेन्स की। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शौकत खानम हॉस्पिटल का जो मिशन है, जो खान साहब ने अज़म किया था, उसी के ऊपर बेस करता है कि एक मॉडल इंस्टीट्यूट एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, के उन तमाम लोगों को भी क्वालिटी केयर मिलनी चाहिए, चाहे वो अपने इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्वालिटी एंड इक्वालिटी आर कोर वैल्यूज, ये हमारे कुछ बुनियादी उसूल हैं। क्वालिटी एंड इक्वालिटी, एक तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसका जो मजहर है या उसके जो सबूत है, उसका जो वो अगली स्लाइड्स में भी आएगा। फॉर एग्जांपल, शौकत खानम हॉस्पिटल के पहले लाहौर हॉस्पिटल हमारा जैसे इंटरनेशनल से एक्रेडिटेड हुआ था, फिर हमने पेशावर हॉस्पिटल को एक्रेडिट करवाया। फिर पिछले साल हमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि हम अलग अलग कैंपस वाइज जाने के बजाय हम क्यों ना इंटरप्राइज लेवल की एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पिछले साल इंटरप्राइज लेवल की JCI एक्रेडिटेशन हासिल हुई। और इसके साथ हम दुनिया भर में, शौकत खानम हॉस्पिटल वाज द ओनली सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया भर में हमारा जो इदारा है, हमारा हॉस्पिटल, ये सिर्फ दूसरा हॉस्पिटल था जिसको इंटरप्राइज लेवल की JCI एक्रेडिटेशन हासिल हुई। सो इसके लिए आप लोगों की अप्रिसिएशन तो बनती है। JCI इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल US बेस्ड इदारा है जो कि हॉस्पिटल्स के सर्वेस करता है, उनके ऑडिट्स करता है, उनके ऊपर क्वालिटी चेक्स रखता है। वो फिर हमारे हॉस्पिटल्स में आकर बड़े उनके एक्सटेंसिव एंड एग्रेसिव सर्वेस होते हैं, और फिर उनके अपने KPIs होते हैं और लेवल की या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी सर्विसेज हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी 75% से ज़्यादा हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हम मुफ्त कैंसर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो दुनिया भर में वाहिद प्राइवेट इदारा है जो कि अपने 75% से ज़्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया करता है।
جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے ہمیں یہ گولڈن سیل ملی ہوئی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیسلٹیز ہیں وہ سارے JCI سے کریڈیٹڈ ہیں. اگر تھوڑا پیچھے جائیں, پیچھے نیکسٹ پروجیکٹ آف SKMT. اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2+1. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ابھی تک 2 ہاسپٹل جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. پہلا ہاسپٹل ہمارا لاہور میں بنا 1994 میں, دوسرا ہاسپٹل ہمارا 2015 میں کھلا, اور جو +1 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا ہاسپٹل ہمارا کراچی میں بننے جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے 15 سے 20 مہینوں میں انشاءاللہ وہ بھی انوگریٹ ہو جائے گا, اور اس کے بھی دروازے کینسر پیشنٹس کے لیے کھل جائیں گے, جو کہ ان دونوں سے بڑا ہے. 3 ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں, 4 واکنگ کلینکس ہیں, اور 183 ہمارے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز ہیں, جو کہ آپ لوگوں نے مختلف اپنے شہروں میں بھی دیکھے ہوں گے, جہاں پر ہم اپنے بلڈ وغیرہ کے سیمپلز دے سکتے ہیں, رپورٹس کلیکٹ کر سکتے ہیں. فائنینشلی سپورٹڈ پیشنٹ. سو سنس انسیپشن 1994 سے, جب سے ہاسپٹل نے سٹارٹ لیا, تب سے اب تک 84 ارب روپے شوکت خانم ہاسپٹل کینسر کے مستحق مریضوں پر خرچ کر چکا ہے, اور یہ صرف اور صرف آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے ممکن ہو پایا ہے. شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ فار زکوٰۃ فنڈ. ہمارے جو ظاہر ہے شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ چیریٹیز, ڈونیشن, زکوٰۃ, عطیات کے اوپر ریلائی کرتا ہے, تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی شریعہ کمپلائنٹ ہے. ہمارے پاس اس کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں. اگر کوئی ہمارے زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن کا پروسیجر سمجھنا چاہتا ہے, اس کو پروسیس کو کوئی اگر ایگزامن کرنا چاہتا ہے, ہمارے انٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہمارے ایکسٹرنل جو شریعہ ایڈوائزرز ہیں وہ اس کو کنٹینیوسلی انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے, اور زکوٰۃ کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو زکوٰۃ کے اصولوں کے, شریعت کے اصولوں کے, اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہی کرنا چاہیے, اور شوکت خانم ہاسپٹل بھی ان تمام باتوں کا یقیناً خیال رکھتا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل پشاور کے بارے میں یہ کچھ تفصیلات ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یقیناً کہ ہمیں 2010 میں پشاور ہاسپٹل کے لیے زمین ملی, 2011 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی, 2012 میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا, اور 2015 میں اس کی انوگریشن ہو گئی. یہاں پر بنانے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جب اسیسمنٹ کی گئی تو ہمارے لاہور ہاسپٹل میں ہمارے KPK سے فاٹا ان افغانستان کو ملا کر اس ہاسپٹل کے 20 سے 25-30% تک کے پیشنٹس اس علاقے سے تھے. تو یہاں کے پیشنٹس کی آسانی کے لیے اس پشاور ہاسپٹل کو کھولا گیا, اور اس کی جو جرنی ہے وہ یقیناً آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. صرف یاد دہانی کے لیے یہ کچھ انفارمیشن ہم نے یہاں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کی, اور تب سے اب تک ہزاروں پیشنٹ جو ہیں یہاں سے ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں, صحت یاب ہو کر وہ اپنی معمول کی زندگیاں گزار رہے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہماری ٹوٹل کاسٹ آئی تھی 4.6 بلین روپے, یعنی 4.6 ارب روپے اس کی کنسٹرکشن اور ایکوپمنٹ کو ملا کے اس وقت اس کی کاسٹ آئی تھی. یہ فلور وائز پلان ہے. نیکسٹ, یہ ہماری ٹیم ہے. اس وقت ہمارے پاس فل کنسلٹنٹ جو ہیں وہ 19 ہیں. ریزیڈنٹس اینڈ میڈیکل آفیسرز کی تعداد جو ہے وہ 70 ہے, اور کل ملا کے اس وقت ہماری جو شوکت خانم ہاسپٹل پشاور کا سٹاف ہے وہ 777 کی تعداد میں ہے.
سو یہ آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جس پروجیکٹ کو بنانے میں، جس پروجیکٹ کو چلانے میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، ہمیں سپورٹ کیا تھا. سو وی ویری پراؤڈلی اینڈ ہمبلی شیئر ود یو کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں سینکڑوں پیشنٹ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ ہماری کچھ سروسز ہیں. رائٹ سائڈ پہ کلینکل سروسز ہیں، لیفٹ سائڈ پہ سپورٹ سروسز ہیں. یہ میڈیکل کی ٹرمینالوجیز ہیں. شوکت خانم ہاسپٹل جہاں پر کلینکس کا یا کلینکل فیسلٹیز کا خیال رکھتا ہے کہ پیشنٹ کا علاج کیسے ہونا چاہیے، لیٹسٹ اکوپمنٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے میڈیسنز کیسی ہونی چاہیے، ڈاکٹرز کوالیفائڈ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایکول اٹینشن، ایکول فوکس جو ہے وہ سپورٹ سروسز کو بھی دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اس میں نرسنگ، فارمیسی، فائنانس، مٹیریل مینجمنٹ کی اگر میں مثال دوں، یہ ہمارا جو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر ایک ڈاکٹر صاحب کسی پیشنٹ کا آپریشن کرنا ہے، اس کی سرجری کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں لیٹسٹ اکوپمنٹ چاہیے، ہمارا جو آپریٹنگ روم ہے وہ بھی بڑا لیٹسٹ اکوپمنٹ سے وہاں پر موجود ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بہت کوالیفائڈ ہیں، لیکن اس کے لیے ریکوائرڈ جو انسٹرومنٹس ہیں وہ اگر ٹائم پر نہیں آتے تو اس کے اتنے کوالیفائڈ ہونے کا فائدہ، اگر وہاں پر صفائی کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک سے صاف نہیں ہے اور اس میں انفیکشن کا خطرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایز اے ٹیم جو ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہے وہ نکھر کے آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگوں کو ایک کوالٹی کیئر مہیا اور اویلیبل ہوتی ہے. یہ شوکت خانم ہاسپٹل پشاور کی 2023 کے کچھ اعداد و شمار ہیں. یہاں پر سب سے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے نیو رجسٹریشن 3656. یس 3656. شاید آپ لوگوں کو یہ بڑا ارریلیونٹ لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے. سو نیو رجسٹریشن کا مطلب ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل پشاور میں ہم نے 2023 میں یعنی پچھلے سال ہم نے تقریباً 3500 سے کچھ زیادہ نئے کینسر پیشنٹس رجسٹر. ہماری ایک جو کینسر پیشنٹ ہے اس کے اوپر جو منیمم ایوریج ہماری کاسٹ آتی ہے وہ آلموسٹ 1.4-1.5 ملین تک اس کی کاسٹ آتی ہے، یعنی 14-15 لاکھ اس کے اوپر ہماری کاسٹ آتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ایکسپینسز ہیں اور پیشنٹ کیئر کے اوپر ہماری جو کاسٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لاہور اور پشاور کے ہاسپٹلس میں جو ایکٹیو فالو کے اوپر پیشنٹس ہوتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کینسر کے بارے میں یا کینسر پیشنٹس کے ساتھ ان کا تھوڑا بہت بھی کوئی ان کو معلومات ہے، انفارمیشن ہے. تو جو کینسر کا مرض ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے 1 ہفتے کا 2 ہفتوں کا مہینے کا کورس لکھ کر دیا اور وہ ختم ہو گیا. کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا پرولونگڈ ہوتا ہے، اکثر 6 مہینے، 8 مہینے، سال، کئی دفعہ سال سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو ایکٹیو فالو اپ کے اوپر پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کے ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں، ان کے اسکینس ہوتے ہیں، تو وہ ان کی تعداد بھی تقریباً 35,000 سے 40,000 کے درمیان میں اس تعداد کے لگ بھگ ہوتی ہے. تو وہ کاسٹ یا وہ ایکسپینسز اس کے علاوہ ہیں. اسی طرح سے او پی ڈی وزٹس ہمارے 76,000، کیمو تھراپی سیشنز ہمارے تقریباً 24,000، ریڈیو تھراپی، سرجیکل پروسیجرز، سرجیکل انکالوجی کا ہم نے 2021 میں شوکت خانم ہاسپٹل میں آغاز کیا، اور الحمدللہ ابھی تک ہم یہ صرف 2023 کے نمبرز ہیں کہ آلموسٹ 1400 پروسیجر، سرجیکل پروسیجر ہم نے پشاور ہاسپٹل میں پرفارم کیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 1400 لوگوں کو پشاور سے لاہور نہیں جانا پڑا. یہ چاہے ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے 1400 کے 1400 پشاور کے لوگ ہوں، کچھ نوشہرہ کے ہوں گے، کچھ دیر کے ہوں گے، کچھ چترال کے ہوں گے، ہو سکتا ہے افغانستان سے ہوں یا باقی شہروں سے ہوں. تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، وہ لاہور جاتے تھے، ان کا خرچہ ہوتا تھا، پیشنٹ کو بہت زیادہ
तकलीफ का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है, बहुत वीक होता है उसका। तो इस वजह से जो हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो हम पेशावर में कर सकते हैं। सो आप लोग अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजा सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं कुछ लोगों को नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कैंसर पेशेंट फ्रॉम KPK, सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो पेशावर का है, 329 का नंबर है, और नौशहरा का जो नंबर है सिर्फ 2023 का हमारे पास वो 87 का नंबर है। 87 पेशेंट्स हमने आपके शहर नौशहरा से पिछले साल रजिस्टर किए, और जैसा कि मैंने आपको ऑन एवरेज बताया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी शौकत खानम हॉस्पिटल की कितनी सर्विस है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में हमें आपके शहर से नौशहरा से जो सपोर्ट मिल रही है, जो चैरिटी मिल रही है, जो डोनेशन मिल रही है, वो उससे हम बमुश्किल 8 से 10 पेशेंट्स का शायद ट्रीटमेंट कर सकें। इसके लिए ये जो हमारे तकरीबन 80 या 75 जो पेशेंट्स रह जाते हैं, उसके लिए हमें पेशावर या लाहौर के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। हमारे आप लोगों के पास आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग हमें ऑन करें, इस हॉस्पिटल को ऑन करें। ये आप लोगों का अपना हॉस्पिटल है, और जितनी ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ होगी, आप लोगों का तावन होगा, हम इतने ही ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। ये हमारी आप लोगों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, और इसी वजह से ये हमारा मकसद भी ये है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, कि हम आप लोगों से रूबरू हो सकें, आप लोगों को अपने मसाइल बता सकें। आप लोग यहाँ पर लोगों को जानते हैं, आप लोग यहाँ पर लोकल्स हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ के क्या डायनामिक्स है। आप लोग हमारा हाथ थामें, हमें सपोर्ट करें, हमें रास्ता दिखाएं, हमें लोगों से मिलवाएं, हम उनको बताएं कि हमारे हॉस्पिटल के क्या चैलेंजेस हैं, और आने वाले वक्तों में बल्कि हमने अर्लियर जो नंबर डिस्कस किया 180 का, यानी 1,80,000 का जो फिगर है, जो हर साल पाकिस्तान में इतने कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए कम से कम हमें 40 से 50 ऐसे कैंसर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। हमें आप लोगों के तावन की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें, उनको अपनी ये सर्विसेज मुहैया कर सकें, क्योंकि ये नंबर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे वॉक इन क्लिनिक की बात हुई, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो नए कैंसर पेशेंट्स आते हैं वो हमारे पहले वॉक इन क्लिनिक में आते हैं। तो हमारे वॉक इन क्लिनिक में रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 150, 70, 80 यानी एवरेज 100-120 नए पेशेंट्स आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और ये बीमारी, ये कैंसर इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके लिए हमें एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि आप लोगों के तावन के बगैर ना ये पहले मुमकिन हुआ, ना ये फ्यूचर में पॉसिबल होगा। आप लोगों के तावन की हमें यकीनन ज़रूरत होगी, और इसके लिए हमने यहाँ पीछे हमारी टीम मौजूद है, हमने एक डोनेशन काउंटर सेटअप किया है। आप लोग अपने प्लेजेस वहाँ पर भी दे सकते हैं, अपनी डोनेशन वहाँ पर दे सकते हैं। कोई अगर स्टेज से भी अनाउंस करना चाहते हैं, स्टेज से भी दे सकते हैं। फ्यूचर के लिए अगर कोई प्लेजेस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, उनके पास अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपने नाम वगैरह लिखवा कर जो भी आप लोगों से बन पाए, आप ज़रूर अपनी हेल्प हमारे साथ कीजिएगा। तो ये पीछे वो पिछले 1 साल का था, ये पिछले 5 सालों का डेटा है, जिसमें से नौशहरा के तकरीबन हम 400 पेशेंट्स हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। जी नेक्स्ट। ये कुछ ट्रेनिंग्स जो हमारे फेलोज एंड रेजिडेंट्स के लिए होती हैं। नेक्स्ट कीजिए।
یہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود ہے ہمارے ہاسپٹلز میں. نیکسٹ ٹاپ 5 کینسر سین ایٹ شوکت خانم ہاسپٹل. یہ جو رائٹ سائڈ پر ہے یہ مردوں میں جو سب سے زیادہ پائے جانے والے کینسر کے ٹائپس ہیں, بیچ میں جو خواتین میں ہیں, اور اس سائڈ پہ جو بچوں میں پائے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے لاہور میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے. اور جو ہائی لائٹڈ ہیں ان کینسر کی ٹائپس کو پشاور ہاسپٹل میں بھی دیکھا جاتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ یہاں پر ہم نے سٹارٹ کیا ہے. سو پشاور ہاسپٹل ہمارا ابھی چھوٹا ہاسپٹل ہے, اس میں ایکسپینشن کی ابھی کافی ضرورت بھی ہے اور روم بھی ہے. سو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ سارے کے سارے ٹائپس جو ہیں وہ پشاور میں بھی وی ہوپ کے ٹریٹ کیے جائیں گے. یہ فیز وائز اس کے اوپر بات ہو بھی چکی ہے. ہم نے 3 فیزز میں ہمارا جو پشاور ہاسپٹل ہے اس کو انوگریٹ کیا, اس کا انسیپشن ہوا. فیز 1 میں ہم نے واک ان کلینک اور کیمو تھراپی تھی, اس کے ساتھ ہمارے جو او پی ڈی ہے اس کو ایڈ کیا. فیز 2 میں ہم نے ریڈیشن کو ہم نے اسٹارٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان پیشنٹ جو رومز تھے اس کو ایڈ کیا. اور فیز 3 جو ہمارا تھا, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ سرجیکل آنکولوجی کا فیز تھا, جس کے اندر ہم نے ابھی ہمارے پاس آئی سی یوز ہیں آلموسٹ 7 جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, اور اسی طرح سے 4 ہمارے پاس جو آپریٹنگ رومز ہیں وہ فلی اکوپڈ ہیں اور آپریشنل ہیں. یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے آفیسز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. سو 2024 کے لیے ہمارا جو بجٹ ہے, ہمارا جو ٹارگٹ ہے, ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے 35 ارب روپے کی ہمارے لاہور, ہمارے پشاور ہاسپٹل کو چلانے کے لیے, اور ہمارا جو کراچی ہاسپٹل میں ایکسپینشن کے پلان ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں 2024 میں 35 ارب روپے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف اور صرف آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے پہلے بھی جیسے میں نے کہا ممکن ہوا, اور آگے بھی اس سال بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوگا نا انشاءاللہ. سو یہ کراچی ہاسپٹل کی ہماری کچھ پکچرز ہیں. اس کا گریس اسٹرکچر جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. رینوویشن کا فنشنگ کا کام اس کے اوپر جاری ہے. یہ اس کا فلور پلان ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے لاہور اور پشاور دونوں سے وہ بڑا ہے. ان پیشنٹ بیڈز جو ہیں اس میں صرف 288 ہیں. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پر آنے کے لیے, مجھے سننے کے لیے اتنے غور سے, اتنے اٹینشن سے. آپ لوگوں کا وقت یقیناً بہت بہت زیادہ قیمتی ہے, اور ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ویلیوبل ہے. آپ کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, اور یقین جانے کہ یہ کاز اتنی بڑی ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, اور ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آ تو جاتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے پاس واپس جانے کا کرایہ تک نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بالکل لائیو ایگزامپلز بتا رہا ہوں جن کے ساتھ ہمارا ڈیلی روٹین میں رابطہ ہوتا ہے, واسطہ ہوتا ہے. اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہاسپٹل کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کہاں سے اپنے لیے 2 وقت کا 1 وقت کا کھانا کا وہ بندوبست کریں کہ جو پیشنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. سو ہمارا جو مقصد ہے, ہمارا جو مشن ہے وہ لوگوں کی جان بچانا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ہم نے ابھی ایک ویڈیو میں ایک پیشنٹ تھی, ان کی بات سنی, اور میں ہمیشہ جب بھی چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی آڈینس ہو, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے. جیسے
اب کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ آپ لوگوں کے تو اتنے زیادہ خرچے ہیں، میں تو نہیں اس کو میرے 10 روپے سے یا میرے 1000 روپے سے یا میرے لاکھ روپے سے یا میرے 10 لاکھ سے بھی کیا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو تو 35 ارب روپے چاہیے۔ یقین جانے اگر ایک انسان 10 روپے بھی افورڈ کر سکتا ہے اور اس 10 روپے سے فار ایگزامپل جب کیمو پیشنٹ کو لگتی ہے نا، کیمو جن لوگوں کا واسطہ رہا ہے ان کو پتہ ہوگا، جس بھی پیشنٹ کو کیمو لگتی ہے اس کا پہلا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر سارے ماشاءاللہ تیار ہو کر آئے ہوئے ہیں، سارے بن ٹھن کے جس طرح سے بھی اپنے آپ کو ہم نے ریڈی کیا، پریپیئر کیا، کیونکہ ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے، ہم نے اپنے آپ کو بڑا پریزنٹیبل بنایا ہے، مجھے بھی اپنے بالوں سے بڑا پیار ہے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اگر میرے بال گریں تو سوچیں ذرا، تو ان کو کھانا ڈائجسٹ کرنے میں پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو فیور رہتا ہے، اور ایسے میں اگر ہمارے 10 روپے سے ایک کینسر پیشنٹ کے لیے ایک ٹائم کی پیناڈول ہم مینیج کر پائیں اور اس کو اس درد سے 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اگر ریلیف مل جائے تو یقین جانے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے وہ ایک کھجور کی گٹلی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرنا ہے۔ کسی کا ایک کھجور، ایک رائی کا دانہ وہ بھی پہاڑ جیسا ہوگا، اور کسی کا پہاڑ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی شاید حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بساط کے مطابق اس کاز کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ لوگوں سے جو بن پائے، 1 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، لاکھ روپیہ ہو، 10 لاکھ ہو، کروڑ ہو، جو بھی بن پائے، آپ لوگوں کے 1 روپیہ جوڑ کر آپ لوگوں کا یہ جو تعاون ہے، جو یہ سپورٹ ہے، جو یہ جنروسٹی ہے، آپ لوگوں کی سخاوت سے ہی آج ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم سب نے شوکت خانم ہاسپٹل کی سروسز کو اپریشیٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ سر اسد علی تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے شوکت خانم اور شوکت خانم کی سروسز کے حوالے سے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گی سر اسد سے ہی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے ساتھ جو چند کینسر سروائیورز موجود ہیں ان سے گفتگو کریں۔ تو میں کشف کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی، آپ اسٹیج پر آ جائیں، بے شک اپنے والد کے ساتھ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ میں داؤد بھی اسٹیج پر آ جائیں، اور اس کے علاوہ ایک اور کینسر پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جمیل شاہ، تو جمیل شاہ بھی اگر آپ اسٹیج پر آ سکتے ہیں، سب پلیز ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگوں کو زحمت دوں گا کہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے لیے تالیاں بجا دیں۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، ہمارے ایونٹس میں چیف گیسٹ یا گیسٹ آف آنر کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سارے کے سارے گیسٹ، سارے کے سارے جو مہمان ہیں وہ سارے چیف گیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو کینسر پیشنٹس ہیں یہ ہمارے سب سے خاص، سب سے اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں۔ ہم ان کی کہانی سننا چاہیں گے، اگر آپ بتانا چاہیں کہ کس طرح سے جب آپ کو پتہ لگا تو آپ کے کیا احساسات تھے اور کس طرح آپ کو شوکت خانم کے بارے میں پتہ۔ السلام علیکم، میرا نام فواد ہے، میری بیٹی کینسر کی پیشنٹ ہے، میرا تعلق نوشہرہ کلا سے ہے۔ میری بیٹی کی جرنی بیماری کی یہ تقریباً 4 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں گٹلیاں سی نکلی تھی، میں نے اس کا بہت علاج کروایا تو کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ شوکت خانم سے جا کے جو نا ان کو یہ دکھا دیں، ایسے نہ ہو اگر یہ مسئلہ زیادہ ہو تو پھر آپ کے لیے مسئلے ہوں گے۔ میں پہلے دن جب گیا تو میرے دوست ہے شوکت خانم میں، ایک دوست کو میں نے کال کی گیٹ پہ، تو
सिक्योरिटी गार्ड मुझसे पूछ रहे कि किधर जाना है। मैंने कहा यार बंदे से कॉल कर ले, मैंने जाना है वाकई। तो उसने कहा कि भाई ये शौकत खानम अस्पताल है, यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, आप कॉल काट दे, बेशक सीधा जाए, वो सामने वाकिन है, उधर जाके जो है ना मैंने कशफ है। तो फिर मैंने इसका ऑपरेशन करवाया। जब मैंने वो सैंपल भेजे तो इसका कैंसर पॉजिटिव था। यकीन जाने जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे बेटी कैंसर की पेशेंट है, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। हम बहुत परेशान थे। फिर जब इसका रिपोर्ट आ गया तो अस्पताल जाके मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई। तकरीबन 4 महीने हुए हम इसका इलाज करवा रहे हैं। 6 कीमोथेरेपी इसकी हुई है और तकरीबन 12-13 लाख रुपए इसके लगे होंगे। और मैंने 5 रुपए का, ये सिक्का नहीं होता 5 रुपए का, मेरा 5 रुपए का सिक्का भी नहीं लगा अब आज तक। 5 रुपए मैंने नहीं लगे। तकरीबन 12-13 लाख रुपए इसका खर्चा तकरीबन मेरे हिसाब से, क्योंकि जो क्वालिटी है और अभी आपने बताया क्वालिटी और इक्वलिटी वो सब कुछ मैंने देख लिया उधर। इलाज से लेके वॉशरूम के टिश्यू पेपर तक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। सब कुछ सही है। किसी चीज़ की करप्शन वगैरह, या मिसाल के तौर पर अगर मैं बैठा हूँ मुझसे कोई अमीर बंदा आ गया, ये नहीं होता कि भाई अमीर को आगे करो गरीब को पीछे करो। मेरे पास टोकन होता है 17 नंबर का, 9 नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि 10वीं नंबर पे मैं 17 नंबर चला जाऊँ, नहीं, मैं 17वीं नंबर पे मेरा 17 ही नंबर आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ और माशाल्लाह हम दुआएं देते हैं और क्या कर सकते हैं। थैंक यू जी, शौकत खानम की टीम का, मैनेजमेंट का, जितना भी इंतजामिया है शौकत खानम का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सिर्फ दुआएं दे सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ये आप लोगों की दुआएं ही हैं जो हमें which keeps us get going, और जिसके बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमारे सीईओ साहब बात करते हैं कि चैरिटी तो आप लोग करते हैं, आप लोग जो हमारे डोनेट सपोर्टर्स हैं, चैरिटी आप लोग करते हैं और दुआएं हमें मिलती है। तो इन दुआओं में यकीनन, क्योंकि दुआ तो वो है जो दिल से निकले और अल्लाह ताला को पता होता है, तो ये दुआएं यकीनन आप सब लोगों को भी मिलती हैं, लगती हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से बात करके, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारे लोग, क्योंकि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं लेकिन यहाँ स्टेज पर कोई नहीं आना चाहता। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान अपनी स्टोरी, अपनी कहानी वो यहाँ पर आकर हम सब के सामने वो हम सारों के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। تاسو خپل قصاص مختصر غونډه الفاظو کې د خلکو ته مو وایي، مونږ ته مو وایي. سلام دی لکه چې پوي کوم نه دونه لکه سلامونه راغلي شکر دې وکړو شکر خانم کې خپل علاج شوی دی دا ډېر ماشوم ما در پلار پاتې شوی دا ما هیڅ وس نو او شکر الحمدلله هر څه پکې راته ملو شوي دي کشي پیپر هر یو څیز عاجز او غریب امیر یو شان کې پکې پروت او شکر دې دې هسپتالونو کې خو د غریب سړي علاج نه کېږي که نه وایي د دې یخه خبره اول ته شکر الحمدلله شکر خانم کې خپلې غریب سړي ته هر یو څیز سهولت دی او هر یو څیز پکې او که ټول ډاکټران دي کمپاونډران دي ښه عزت به یې کوي ښه به یې دغه کوي او زموږ د بخار هسپتال ته چې تاسو لاړ شئ ځي نو دا ته به وایي ځه ډاکټر نشته او دا یو هغه دي او پلان یې دي او زما د مصیبه کې ډېر ښکلی علاج شوی دی او ډېر شکرګزاره عمران خان سره ښه کوټونو کې ولاړو هر یو کس مې راټولوي چې عمران خان ته وکتل ډېره مننه چې ډېره مننه دروغ څنګه راغلی اوس صحیح که نه اور ہم یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہ تمام پیشنٹس نوشہرہ ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں آپ بھی لوگوں کے شہر اور علاقے سے. ابھی جمیل شاہ صاحب سے سنتے ہیں کہ ان کی کیا سفر کی جو انہوں نے لڑائی لڑی ہے اس کا سفر کیا ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हो जिक्र आता पता लगे जी इसका कैंसर दे बस माँ हुआ हटे नहार में मुझे कैंसर में सब कुछ वो जिंदगी और कोने वाला और हौसलों वाला सिर्फ अल्लाह ज़ात है। ज़ात या कुदरत बयानो मशवरा बांधे शुक्र खानम तो ना मॉल में बारिक से रुस्ती यार तो चाहे लाहौर तला के प्राइवेट इलाज ना अल्लाह पाक के उन्हें अल्लाह बाद बहुत लंबी किशावर शुक्र खानम तो ना अल्लाह अगर की छोटी दूँगा नशीली दूँगा 2018 के ज़्यादा लाहौर तवासुल में तो ने लाचा बुजुर्ग खुदा ज़्यादा अल्लाह पाक का ढेर शुक्र गुज़ार है ना तो दुनिया ज़िंदगी में लाओ अल्लाह के रोज़ाना बतौर की बच्ची से निकल से आना न मर रहा है उसे बाहर बस के मांगो चकम प्रभाव आते थे शु बता अल्लाह पाक ने करम दे दादा है चचा सुन लकड़ी का सोग ज़कात और के अल्लाह पाक के जन्नत न और की बसो है दुआ बहुत अल्लाह पाक तो का अब्बुल गैब खजाना में सब की अल्लाह पाक की देती चकम दे अब्बुल गैब खजाना में सब की दे खैर दाना और डॉक्टरान बल्कि जब बतुलमान सब आ गई ज़द गैब शुक्र गुज़ार तुम अखलाक सर खबर डॉक्टरान को ये खबर था हमें गरीब पता नहीं गरीब पर कटोल ले जात मानदार ज़कात पर पैसों चिकन इलाज की माँ अफ्पल अपन अल्लाह ग्रुप इलाज रहते हैं करो बिल्कुल फ्री अवल में पिशावर के तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये जमा किए बेच रहते हैं इलाज फ्री शो अगर पूरे पैसे रहता वापस लेकिन कोई लालच पर निश्चित है तेरे की टोले के मशहूर अफसर वाली नहीं चित्र में कहता बना हर सफ़र के बिल्कुल दास मिलावी लेकिन अल्लाह पाक तो जन्नत में और इमरान खान से अल्लाह पाक जब से पाकिस्तान से पूरी दुनिया बचाए अवल का अस्पताल ने जुबान में किधर शेडी की में दो चमके दावत से दाई में और यकीनन से ढेर ज़रूरत होंगे चुनिंचा तलाश सुनो कल जान तारीफ को हर सोते हैं दावत दा तुम रंग प्रेजेंटेशन को नो तासु टोल बोए चेहरा कल जान बारे के को हर एक का सही खबर है नो दा ढेर ज़रूरी हो चुनिंगा तासु नो और द योबल चीज जो दलता क्लैरिटी ज़रूरी था कि द शौकत खान हॉस्पिटल द पॉलिटिक्स सरा या सियासत सरा हिस्से ताल्लुक निश्चित है नमुंगा आगे के जान इन्वॉल्व को न दागे सपोर्ट को न वोट वार्ड न आगे के जमुंगा सिर्फ और सिर्फ द कैंसर पेशेंट सरा का आगे और दागी लपारा मुंगा स्टाफ खालता स्टाफ कलीता स्टाफ डिस्ट्रिक्ट तरागलियो और तासु तपजरगर आगलियो सितासु मुंग सरम रस्ता जगह से जमुंगा के पेशेंट्स थी मुंगा दानो बोल पर हॉस्पिटल के चेहरा द पार्टी के में होगा या द नजरियात से दी या के जमुंगा डोनर्स दी तासुबा यकीन कवे che the KPK or the Pakistan जमुंगा सुमरा सपोर्टर्स दी सुमरा डोनर्स दी आगा मुख्तलिफ पार्टियां ने दी दागी मुख्तलिफ नजरियात थी जगह चागी तपता था जमुंग द सर्विसेज जमुंग द क्वालिटी जमुंग द ट्रांसपेरेंसी नो दा जो चीज माइल चे मुंग को बता दे ये बारे के बात करने के लिए कैंसर सर्वाइवर्स के साथ और आप सब ने उनकी ज़ुबानी खुद ही सुना कि शौकत खानम पेशावर 8 सालों से किन मरीजों का इलाज करने में कामयाब हुआ जाता है। अभी आखिर में हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मराहल में हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हमने डिनर का भी अरेंजमेंट किया है। उससे पहले अगर कोई अपने अतियात डोनेट करना चाहता है तो पीछे डोनेशन काउंटर पे जाकर वो डोनेट कर सकते हैं और अगर कोई प्लेज या अनाउंसमेंट्स भी करवाना चाहता है तो वो मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। अब हम बुलाते हैं एक ऐसी शख्सियत को, उनका नाम है मिस अस्पॉगमे हकीम। अस्पॉगमे हकीम साहिबा के बारे में बताऊं तो वो हमारे साथ शौकत खानम में 2015 से एज अ शौकत खानम इंस्टीट्यूशनल एम्बेसडर काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत सारे
ہمارے فنڈ ریزر ایونٹس میں حصہ لیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے شوکت خانم پشاور کے لیے 2015 میں ایک فنڈ ریزر کا بھی اہتمام کیا تھا, جس میں کچھ ملینز کی تعداد میں انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے تھے. تو ایک ہیوج راؤنڈ آف اپلاز ان کے لیے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آج یہاں پر موجود ہے. وہ آپ ہی لوگوں کے صوبے ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتی ہے. صوبہ تو خیبر پختونخوا ہی ہے, لیکن ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے بلانگ کرتی ہے. ہم نے ان کو خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے بلایا ہے. تو آپ سے آ کر وہ پشتوں میں انشاءاللہ بات کریں گی. تو بلاتے ہیں مس سوگمر حکیم کو. I hope you're all well. Thank you so much, Shaukat Khanam, and thank you for giving me this opportunity again to speak about a topic that is very close to my heart. 2015 ke ma Shaukat Khanam joined Karabo as a volunteer, and after some time I was nominated as a ambassador, international ambassador, Shaukat Khanam Dwara. No, that was a very challenging for me to join Shaukat Khanam aga time ke, because the Jinayam, the Nohar district, the Nohar district community society se no ma de para der zate grana khabar wa che zo yawazi Jinay zo udregam aur the atol na fundraising you aga wakam chal ko bhai che khairat wali zakat wali da ke aga ke kane ke liye ke ko aga time ke Shaukat Khanam جو انیشل سٹیجز کې و چې کوم بلینز اینڈ ډالرز کې خبره روانه وه او موږ ویل چې دا به څنګه کېږي بیکاز 29 ډسمبر if I'm not wrong 29 December 2015 inauguration time wo and Imran Khan التکی wo I was invited for a lunch and Imran Khan said mama څنګه چې تاسو نه ګوتونه دا سره Imran Khan first question مانه دا چې مسکین تاسو به څنګه fundraising کوئ ما ورته ویل صرف ما ته 2 weeks راکړئ 2 هفتې راکړئ ما په نوخارم اعتبار شه ما په خپل پښتنو باندې ما ډېر زیات اعتماد وکړ او شکر الحمدلله هغه ټایم کې یو فنډ ریزینګ ایونټ باندې یو فنډ ریزینګ ایونټ الله پاک ډېر شکر دی موږ ټول عزت وساتلو د نوخار ډسټرکټ کې 2.5 کروڑ روپے او ما هغه رز باندې موږ جمع کړی ما 2.5 کروڑ روپے ما په ګمان کې نو د دا کار کیږي خو زه هغه ټایم کې الله زما دون عزت وساتلو چې زه ما سره هیڅ هغه نو چې زه الله ته څنګه هغه وکړم سجده کې زه پرېوځم زه څه وکړم هغه 2.5 کروڑ سره الحمدلله ما طرفنا 60 ښځې چې کوم برسټ کینسر سټیج 1 سټیج 2 کې روانې وې هغې ما شوکت خانم په خبر ته واستول هر څه شوکت خانم ولا کړي وو چې کوم په خبر ته تلل هغه په خبر چې کوم راوړ ته تلل هغه په خبر ته په خپل بوتلی دي نو دا تاسو ته یو فکر چې تاسو خو هم چې لکه د مونږ خزه دلته کې ډېر کینسر پیشنټس ناست مجبور به وي زکات باندې څوک داسې نه وي مونږ سره ګرانی ده مونږ دا نه شو کول مونږ هغه نه شو کول نو زه دې کې دونه یقین نه ساتم ځکه چې کم لایف سټایل مونږ یې ساتو کم لایف سټایل د تاسو د مونږ دی غریب اور امیر په دې وخت یو شان دي که امیر راغم غریب دي که غریب راغم امیر دی نو په نظریه کې دا څه نشته دی 109 ښځې د برسټ کینسر د هر قسم کینسر د 24 घंटों کې دنه مري وای لکه زما سره چې ما ته چې پرون کوم فونز راغلي دي نو ما 19 ښځو فونونه ما ته کړي دي کینسر نه شوی فون کولی Shaukat Khanam Peshawar from 4 donors last year the record چې کوم څلور ډونري دي هغه ډیره شکریه ډیره مننه خو زه تاسو ته دا یو ریکویسټ کوم چې څلور ډونرز په ځای که موږ ته یو بل ډونر ملاو شي 15 شي 15 نه لس شي دا به موږ دپاره ډېر غټ احسان وي زموږ د نوښار دپاره ډېر ښه هغه دی زموږ د پرسباګ علاقې کې د زنډو کې د سړې مینې کې دومره خلک دي چې کوم د کینسر پیشنټس دي ما هغې کې کار کړی دی زه په خپله راوتی اور دونه بې بسه قوم دی دونه بې بسه خلک یو موږ چې موږ نه په طریقه پوهېږو چې دا موږ څنګه هیلپ کړو خو افسوس هغه خلکو باندې چې څوک
خپله بیماري او بل کس ته ګورو نو هغې احساس نه لري. خو دا د شوکت خان ډېر غټ احسان دی په موږ باندې چې موږ ته لږ فري علاج 75% فري علاج او بیا هم په موږ باندې الیګیشن لګي چې دا دروغ دي. دا تاسو مخامخ په خپله پیشنټس ناست دي، تاسو ناست یې، فواد خان ناست دی، په خپله وټمنس کوي، تاسو په خپله ووایئ چې هلته کې فري دی. نو په دې باندې خو موږ زړه شي چې هغسې موږ ووایو چې فري دی ورځئ. Almost 150 patients مونږ ټریټ کړي دي فور فري څلور ډونر سره، چې 150 پیشنټس مونږ ټریټ کړي دي څلور ډونرز لپاره. ما تاسو بیا ریکویسټ دی چې څلور په ځای کې اته شي او اته نه بیا مخکې روان وي، نو دا تاسو لپاره هم ښه دی، دا موږ لپاره هم ښه دی. زه تاسو یو واقع کوم، ما والده صاحب الله دې جنتونه سرداره کړي، د هغې کینسر و. زه ورسره وم ټوله کې هغه ډیټیکټ شوی و کینسر، هغه هم شوکت خان ډاکټر آصف ډیټیکټ کړی و. چې ما ته دا خبره دی وکړه نو ما ته هغه ټایم کې دي وي چې دا به څومره لکونه کې پیسې لګي. یو پرایویټ هاسپټل شفا کې مونږ ته چا وویل چې دې باندې به 25-30 لک روپۍ ولګي، دا به وشو هغه به وشو. ما به ویل چې زه به څنګه دا کوم. شوکت خان هم بله ټیسټ چې وکړو هغه یې فري کې وکړو، دا نه چې ما افورډ کولی نه شو یا دا نه شو کولی. هغه بې بسي زما داسې کتلې وه چې زما مور فرسټ سټیج د کینسر، بیا ریکور هم شوه، هر څه وشو. خو الحمدلله زه تاسو بیا نه وایم چې پلیز تاسو د ډونرز تاسو وایئ که 10 روپۍ 100 روپۍ، زه وایم چې تاسو یو 2000 روپۍ په زکات وباسئ که نو دا به زموږ لپاره ډېر فایدهمند وي. پېښور شوکت خان لپاره لاهور کې شته دي، زموږ انډسټریلسټ د پېښور کې ډک پراته دي، خو هغوی به دا زکات ځکه نه کوي چې there are a lot of allegations going on. شوکت خان هم چې کوم ټریټمنټ لګیا دی هغه 75% of our patients for free with zakat donations. zakat donations سره زموږ 75% free علاج لګیا دی. نو تاسو ځان ته نه یو دا خبره کوم چې پلیز زما ریکویسټ دی، زه سپوږمۍ حکیم تاسو هم ګورئ یا ګورئ نه به ګورئ، زما پلار ایز ا چیرپرسن د قاضي میډیکل پاتې شوی دی ګلریز حکیم. مونږ اته کالو نه والنټرلی لګیا یو، کار کوو، هر ځای کې والنټرلی لګیا یم. زه والنټرلی کوم، نه مې څه غرض شته دی شوکت خان هم سره نه مې څه هغه شته دی، خو زه وایم چې زما د ښځې، زما د بچي، د ستاسو بچي زما بچي دي، زما خویندې، د ستاسو خویندې زما خویندې دي، د ستاسو میندې زما میندې دي. زما مور نشته دی خو ستاسو میندې زما میندې دي، لکه زما په مور په نصیب والله. نو تاسو دونه ریکویسټ دی چې پلیز every year, every month چې څونه هم کېږي خپل د وس مطابق کوئ، خپل د وس مطابق پلیز زکات ورکوئ او شوکت خان هم ته ډونیټ کوئ، ځکه چې موږ ته ډېر زیات ضرورت دی. ما ته نن خدای مکه داسې بیماري ولیکي چې زه یې نشم افورډ کولی، تاسو ته خدای مکه داسې بیماري ولیکي چې تاسو یې نشئ افورډ کولی. هر چا ته موږ یو بل ته رسولی دي او موږ د الله محتاج یو. الله دې موږ محتاجین وساتي او الله دې موږ ټول مددګار شي. ډېرې ډېرې مهرباني اور انشاءاللہ اللہ مجھے خوشحال ہو گیا ملا. تھینک یو سو مچ ڈیئر میم مسٹر سپوږمۍ، اتنا انسائٹفل بات کرنے کے لیے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اور اب میں دعوت دوں گی سر اسد کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کے ایونٹس کے اسپانسرس کے حوالے سے بھی آپ کو روشناس کریں. اور اس کے علاوہ کچھ اناؤنسمنٹس ہیں کچھ ڈونیشنس کی، تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ابھی تک کتنا اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے. آج کی جو یہ ہماری محفل ہے، ہمارا ایونٹ ہے، اس کے اسپانسرز ہیں ڈیلٹا فارما پرائیویٹ لمیٹڈ. آپ لوگ تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اشفاق کراچا صاحب یہاں پر موجود بھی ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں، اتنے سارے لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالرحمان صاحب ہیں جو کہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے اسپانسرز ہیں اس ایونٹ کے. اور
اس بات کی تسلی کرنا اور کرانا ہماری طرف سے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے جو خیرات عطیات صدقات ہوتے ہیں وہ ہم ان ایونٹس یا ہمارا جو مارکیٹنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں یا ادروائز جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نہیں لگاتے. آپ لوگوں کی جو چیریٹیز ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی پرپز کے اوپر اسپینڈ ہوتا ہے جس کے لیے ہم آپ سے وہ ریسیو کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ پیشنٹ کیئر کے اوپر صرف ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈونیشن ہوتی ہے اگر وہ پشاور ہاسپٹل کے لیے ہے, اگر وہ لاہور ہاسپٹل کے لیے ہے یا کراچی ہاسپٹل کے لیے ہے تو وہاں پر اس پہ ترقیاتی کام کیا جاتا ہے, کنسٹرکشن کا کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مسلم خان صاحب ہیں جنہوں نے 3,53,800 روپے کی ڈونیشن ہمیں دی ہے, اور مسٹر خان محمد خان صاحب ہیں جنہوں نے 50,000 کی ڈونیشن کی ہے. عامر بشر خان صاحب ہیں جنہوں نے 30,000 کی ڈونیشن کی ہے, اور اس کے علاوہ محمد نثار صاحب ہیں, ان کی طرف سے بھی 50,000 کی ڈونیشن ہے. تو آپ لوگ بھی اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, پیچھے ہمارا ڈونیشن کاؤنٹر بھی ہے, یہاں اسٹیج سے بھی اناؤنسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں, ایون آپ پلیج بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ابھی آن دا اسپاٹ آپ کو پے کرنے ہیں, آپ اپنے ساتھ ایک عہد کر سکتے ہیں, ایک تہیہ کر سکتے ہیں کہ میں ہر مہینے یا اگلے مہینے یا رمضان میں اتنی ڈونیشن کروں گا. سر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. اختر علی خان صاحب کی طرف سے 30,000 کی ڈونیشن ہے. ہماری جو ٹیم ہے اگر ان سے آ کر اس نے کہا کہ پوچھیے گا دے دے تو آپ کو کجوری کی, تو میں کہتا ہوں کہ روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جب آگ, ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ بھڑکائی گئی تو ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہم پشتوں میں چتے بولتے ہیں, بہت چھوٹا سا, وہ کہتے ہیں وہ جا کر نزدیک تالاب سے چونچ میں پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا. کسی نے کہا کہ یار اتنا بڑا وہ ہے وہ قصہ, انہوں نے کہا نہیں, قیامت کے دن یہ میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں گا, آگ جلانے والوں میں شامل ہوں گا. تو میں کہتا ہوں اگر 10,000 روپے بھی کوئی دے, 10 روپے بھی کوئی دے دے تو قیامت کے دن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان شکریہ اختر صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پر جیسے مس امید نے بات کی, تھینک یو سو مچ فار سچ انکریجنگ ورڈس. ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنل ایمبیسیڈر اور بھی موجود ہیں. فواد عالم اگر کہیں پر ہیں تو نوشہرہ سے ہمارے انسٹیٹیوشنل ایمبیسیڈر ہیں. اس کے علاوہ پیس گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ایمبیسیڈرس ہیں جنہوں نے ہمیں اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں ہمیں سپورٹ کیا, تو ان کے لیے بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تالیاں بجا دیں. ڈونیشن دی ہے ان بچوں نے اکٹھے کیا, اگر وہ اسٹیج پر آ جائیں پیس گروپ آف اسکول کالجز کے بچے, آپ پلیز ان کے لیے حوصلہ افزائی کریں. چھوٹے بچوں نے اپنے اسکول میں چیریٹی کیا ہے, فنڈ ریز کیا ہے شوکت خانم کے لیے, تو ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ آگے اور بھی ان کاموں میں حصہ لے سکے. پیس گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کے بچے اسٹیج پر آ جائیں تاکہ وہ سب آپ لوگ کو دیکھیں تو صحیح ہے. یہ حسنین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں زمین میں, آپ لوگ ان کی بھی بات سن لیں پلیز. السلام علیکم, میں حسنین علی ڈائریکٹر فائنانس JSK میڈیکل سے بات کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے اپنا کو ڈونیشن جتنا ہوگا میں کرتا رہوں گا. میں بھی اسٹیشن کوئی ہو تو وہ میں کروا لوں گا ان کے ساتھ. پر منتھ جو ہے تو میں اپنی طرف سے اپنی کمپنی کے بیاف سے میں ڈونیشن دیتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ. میری ٹیم سے ریکویسٹ ہے اکرام حسنین صاحب کے ساتھ آپ مل کر ان کے ساتھ جو پلیٹ فارم ہے ہمارا وہ شیئر کر لیں. منتھلی انہوں نے اپنی کمپنی کی طرف سے کچھ کنٹریبیوشن پلیج کی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کی. آصف واجد ان کی ریسیٹ اگر لے آئے اسٹیج پر. ان دا مین وائل
آپ پلیز اگر آپ بھی آ جائیں آگے آ جائیں بیٹا. نہ صرف ہمیں دیور والنٹیئرس فار دا ڈے، انہوں نے یہ ساری جو اچھی سی ارینجمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس میں ہیلپ کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اسکول میں مختلف کلاسز میں جا کر ہماری جو چیریٹی بکلیٹس ہوتی ہیں 100 روپے کر کے انہوں نے آلموسٹ 30,000 روپیز جو ہیں وہ کلیکٹ کیے ہیں، اور آج یہاں سب سے پہلے جو ہمارے والنٹیئرس ہیں انہوں نے وہ ڈونیٹ بھی کیے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت سارے تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ بچوں. اس کے علاوہ فوجی فاؤنڈیشن اسکول کی جانب سے بھی آج طلبہ یہاں موجود ہیں اور انہوں نے بھی اس ایونٹ کو جو ہے آج آپ کے سامنے آرگنائز کیا ہے اور انہوں نے ہیلپ کیا ہے ہمیں. تو کائنڈلی وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں، اور ان کی طرف سے بھی ڈونیشن کی اماؤنٹ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ کلیکٹ کیا ہے، یہ تو ہیڈ بوائز ہیں بٹ ان کے اسکول میں بہت سارے چھوٹے بچوں میں نے یہ ساری کلیکشنز کی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ان کا بھی بھرپور تالیوں سے استقبال کریں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اس کے علاوہ ڈونیشن کاؤنٹر موجود ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے اور اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے احتیاط کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے پلیز. کھانا جو ہے آپ لوگوں کی ٹیبلز پہ ہی سرو کیا جا رہا ہے، اور جب تک یہ ہمارے ساتھی کھانا سرو کرتے ہیں ایک ویڈیو ہم چلانا چاہتے ہیں. ایک ویڈیو ہم چلانا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہے تو اسٹیج از اوپن. اور اگر امبیسڈرز میک شیور کر لیں کہ ہر ٹیبل پہ 10 لوگ موجود ہوں تاکہ کھانا صحیح طریقے سے سرو کیا جا سکے. والنٹیئر آج کے ذرا سامنے آ جائے اور میک شیور کر لیں کہ ٹیبل پہ 10 لوگ ہی بیٹھے ہوں. تھینک یو سو مچ.